آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ تہران سے چین جا رہے طیارے میں بم کی خبر، دہلی جے پور میں لینڈنگ کی اجازت نہیں، چین کی طرف بڑی فلائٹ۔ تہران سے چین جانے والے ایک فلائٹ میں بم رکھے ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ تہران سے چین جا رہے طیارے میں بم کی خبر کے بعد اس نے دہلی میں ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت مانگی، جس کو نامنظور کیے جانے کے بعد فلائٹ چین کی طرف بڑھ گئی اور ہندوستانی فضائی حدود کو چھوڑ دیا۔ ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایران کے تہران سے چین میں گوانجھو کے راستے میں مہان ایئر نے دہلی ہوائی اڈے کے ATC سے رابطہ کیا تھا۔ ایئر لائن کو دہلی میں ایمرجنسی لینڈنگ کرنے کے لیے بم کی دھمکی ملی تھی۔ دہلی ATC نے طیارے کو جے پور جانے کا مشورہ دیا، لیکن طیارے کے پائلٹ نے منع کر دیا اور ہندوستانی ہوائی حدود کو چھوڑ دیا۔ سیلاب کی صورتحال میں بہتری، فاقہ کشی اور بیماریوں کا خطرہ۔ پاکستان میں شدید سیلاب کی آفت آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ صوبہ سندھ کے 22 میں سے 18 اضلاع میں سیلابی پانی کی سطح میں 34% اور کچھ اضلاع میں 78% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس صورتحال میں سیلاب سے متاثرہ صوبوں میں غذائی عدم تحفظ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی سے پیدا ہونے والی اور ویکٹر کے سبب ہونے والی بیماریوں کے بڑھتے ہوئے معاملات بڑی تشویش کا باعث ہے۔ بالخصوص سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں یہ خطرہ زیادہ ہے۔ جرمن اراکین پارلیمان کا وفد تائیوان میں۔ برلن اور تائپے کے درمیان دوستانہ تعلقات کو اجاگر کرنے کے لیے جرمن اراکین پارلیمان کا ایک وفد تائیوان کے دورے پر ہے۔ یہ دورہ ایسے وقت ہو رہا ہے جب چین کے بعض اقدامات سے تائیوان کی جمہوریت کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ جرمنی کی مختلف سیاسی جماعتوں پر مشتمل 6 رکنی پارلیمانی وفد اتوار کے روز تائپے پہنچ گیا۔ یہ وفد جمعرات تک تائیوان میں رہے گا۔ جرمن میڈیا اور خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق جرمن وفد کے اراکین تائیوان کی صدر سائی انگ وین، نائب صدر لائی چنگ ٹے، وزیر خارجہ جوزف وو اور ملکی پارلیمان کے اسپیکر یوسی کن سے ملاقات کریں گے۔ جرمن پارلیمانی وفد کے قائد اور اپوزیشن کرسچین ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن کلاوس پیٹر ولش نے بتایا کہ اس دورے کا مقصد زمینی سطح پر تائیوان کی سیکیورٹی کی صورتحال کا تجزیہ کرنا اور ملک کی معاشی اور اقتصادی ترقی سے متعلق مسائل کا جائزہ لینا ہے۔ بھارت کی جانب سے مالدیپ کو ترقیاتی منصوبے کے لیے $10 کروڑ کا خرچ۔ بھارت کی جانب سے مالدیپ کو $10 کروڑ کا خرچ دیا جائے گا۔ اس ضمن میں بھارت کے خارجہ سیکرٹری ونے موہن کوئترا اور مالدیپ کے خارجہ سیکرٹری احمد لطیف کی موجودگی میں معاہدے کے دستاویزات کا تبادلہ کیا گیا۔ یہ قرض مالدیپ میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس معاہدے کا اعلان اگست میں صدر صالح کے بھارت دورے کے دوران کیا گیا تھا۔ بھارت کے خارجہ سیکرٹری اس وقت مالدیپ کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے صدر ابراہیم محمد صالح سے بھی ملاقات کی۔ اس دوران دونوں ممالک کے درمیان جاری ترقیاتی منصوبوں اور باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ برازیل صدارتی انتخابات، لولا اور بولسونارو کے درمیان مقابلہ۔ برازیل کے صدر جائر بولسونارو اور برازیل کے سابق صدر لوئس اناسیو لولا ڈی سلوا 30 اکتوبر کو صدارتی انتخاب کے لیے رن آف میں حصہ لیں گے۔ الیکٹورل کوڈ TSE نے اعلان کیا کہ تقریباً 99.6% ووٹنگ مشینوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے۔ سابق صدر لولا کو 48.3% درست ووٹ ملے، جبکہ بولسونارو کو 43.3% ووٹ ملے۔ اس سے پہلے دونوں پہلے راؤنڈ میں جیت سے محروم رہے تھے۔ TSE کے چیئرمین الیگزینڈر ڈی مورس نے پہلے کہا تھا کہ پولنگ کا دن بغیر کسی بڑے واقعے کے معمول کے مطابق گزر گیا۔ برازیل کے صدر، نائب صدر، گورنرز، سینیٹرز اور وفاقی اور ریاستی نمائندوں کے انتخابات میں کل 15 کروڑ 64 لاکھ ووٹرز ووٹ ڈالنے کے اہل تھے۔ برازیل کے انتخابی قانون کے مطابق پہلے راؤنڈ میں منتخب ہونے کے لیے امیدوار کو آدھے سے زیادہ ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ یوگینڈا میں 65 ہیلتھ ورکرز ایبولا وائرس سے متاثر۔ یوگینڈا میں ایبولا وائرس سے متاثر مریضوں کے رابطے میں آنے سے تقریباً 65 ہیلتھ ورکرز وائرس کے شکار ہو گئے ہیں، جنہیں بہتر علاج کے لیے کوارنٹائن میں رکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے وزارت صحت کے ترجمان ایمینیل آئی نیبیونا نے سنہوا نیوز ایجنسی کو ٹیلی فون پر بتایا کہ ایبولا سے متاثر مریضوں کے رابطے میں آنے سے تقریباً 65 ہیلتھ ورکرز وائرس کے شکار ہو گئے ہیں، جن کو 21 دنوں کے لیے کوارنٹائن میں رکھا گیا ہے۔
यूक्रेन में रूसी बारूदी सुरंगें साफ करने का काम एक चैलेंज बन गया। मशरक़ी यूक्रेन से रूसी फ़ौजों की पिसपाई के बाद डीमाइंग टीमों के लिए मौसम सरमा शदीद होने से पहले ज़ेर ज़मीं छुपी लाइन माइंस और दीगर धमाका खेज़ मवाद की सफाई का काम एक नया चैलेंज बन गया है। आज टीम जो हाल ही में रूसी कब्ज़े से आज़ाद होने वाले यूक्रेनी शहर इज़्यूम के इर्द गिर्द काम करने वाले माइन क्लियरिंग यूनिट के सरबराह हैं, उनका कहना है कि उनकी टीम की खिदमत के बगैर मुल्क में बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात की बहाली मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि हमें आज 30 से ज़ायद बारूदी सुरंगें और तोप के गोले मिले हैं। उनके साथ काम करने वाले 10 यूनिट्स को इस खित्ते के तबाहशुदा अहम बुनियादी ढांचे जैसे बिजली की तारें, पानी और गैस की पाइपों के इर्द गिर्द के इलाकों को साफ़ करने का काम सौंपा गया है। उन्होंने कहा, हर दिन हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म किया था। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.